السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون کو اتنی چھوٹی میم کی طرح چھوٹا نون دونوں لفظوں کے درمیان لکھا ہوتا ہے، اسے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، لیکن اگر پہلا لفظ ساتھ نہ ملے تو چھوٹا نون نہیں پڑھا جائے گا۔ قدیر الذی، قدیر الذی ہے اصل لفظ، قدیر الذی، یعنی ایک نون، ایک ایک جو ہے وہ حرکت وہ کھڑی ہے را کے اوپر، ایک نون ساکن ہے قدیرن، تو وہ جو نون ہے اب یہ الذی، او دنیا کو ڈالر مل گئی ہے میں کہ جی دفعہ ہوگا بھائی ادھر توجہ کریں، قدیرن نون فی ساکن ہے، آگے پہلا لام الذی میں جو پہلا لام ہے وہ بھی ساکن ہے، تو التقاء ساکنین والا قانون لگ گیا، یعنی دو ساکن جمع ہو جائے تو پہلے نون کو، پہلے ساکن کو زیر دیتے ہیں، تو یا کیا قدیرن الذی پڑھیں گے، اصل تو قدیرن ہے تو پھر قدیرو الذی پڑھیں، یا قدیر الذی پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ قدیر نون ساکن ہے، آگے الذی میں ایک لام ساکن ہے، ایک متحرک ہے، پہلا لام ساکن ہے، دو ساکن جب جمع ہو جائیں تو پہلے ساکن کو کیا کرتے ہیں، زیر دیتے ہیں۔ سمجھ یہ بات جی؟ جی تو کیا پڑھیں گے، قدیر الذی، لمزتن، لمزتن، تو یہاں بھی نون ساکن جی ہے اور وہاں بھی لام ساکن ہے، تو یہاں بھی لمزتن الذی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک آگے والے حرف کو ملانے کے لیے، اگر یہاں سے قدیر قدیر وقف کر دیں گے تو پھر الذی پڑھیں گے، ٹھیک ہے لمزہ کر دیں گے، وقف کر دیں گے تو الذی پڑھیں گے، عادا یا عاد کریں گے تو پھر الاولی پڑھیں گے۔ یہ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو اگلے حرف کو جی ملانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، ٹھیک سمجھ آ گئی ہے، لمزاتی الذی عاد الاولی، بھائی سب کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی جی آگے جی 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 آگے ساتھ آ گئی قرآن کریم میں چار ایسے الفاظ ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر چھوٹا سا سین بھی لکھا جاتا ہے، وَيَبْسُطُ، تو یہ البقرہ میں، سورۃ بقرہ میں جی دوسرے پارے میں ہے، 245 آیت ہے، اور بسطتن یہ بھی سین اوپر لکھا ہے، تو آراف، سورۃ آراف میں ہے، یہ کیا ہے، ان 69 آیت نمبر ہے، اس کون سا پارہ ہے، آراف، آراف ہے سورت 8ویں پارے میں، تو یہ 7واں پارہ کیسے لکھا، یہ نہیں ہے صحیح، ہے 8واں پارے میں ہے۔ سمجھ آ گئی، آراف جو سورت آراف ہے وہ 8ویں پارے سے شروع ہوتی ہے نا، آدھے پارے سے، تو جی ادھر لکھا ہے 7واں پارہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ المسیطرون، سورت طور، آیت نمبر 37، یہ کہ اور بھی چیزیں 37 اور کیا ہے 52 کی اور چیز ہے، بس اس کا چھوڑو۔ المسیطر یہ سورت طور میں ہے، بس مسیطر سورت غاشیہ میں ہے۔ مسیطر کو جو ہے نا کیا پڑھیں گے، صاد کے ساتھ پڑھیں گے، اور پہلے دو لفظ جو ہے یبسط و بسطن، اس کو سین کے ساتھ پڑھیں گے، اور مسیطرون کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ جی 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 مسیطرون کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، پہلے دو لفظ ہیں بقرہ والا اور آراف والا، ان کو سین کے ساتھ پڑھیں گے، اور مسیطرون طور والا کس کو، اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ بے مسیطر جو ہے غاشیہ والا، سورت غاشیہ والا، اس کو یعنی صاد ہی پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی سکون،
सूरत स, टूर वाला दोनों جی पढ़ جی آ सकते हैं گئی और استاد جی. वापस साथ से पढ़ने हैं। جی جی، پہلے استاد دو جی ان سین. میں کوئی قاعدہ ہے یا بس ہم نے سین سے پڑھ دینا؟ بھائی آپ کو پہلے میں بتایا ہے کہ جس طرح یہ رسم الخط، یا جس طرح ہم جو ہے سنتے آ رہے ہیں اسی طرح پڑھا جا رہا ہے قرآن مجید. جی صحیح، ٹھیک. سمجھیے نا بات، پہلے بتایا تھا نا یہ بات. جی جی. یہ بات ہاں جی. سکون کی ادائیگی، سکون کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے؟ سکون کی ادائیگی یہ ہے کہ حرف میں حرکت یا ہلنے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. حرف میں حرکت یا ہلنے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے الحمد کے لام کو یا انعمتا کی نون کو ہلانا غلط ہے. الحمد الحمد یعنی اس طرح الحمد، تو یہ جب ہلائیں گے تو پھر یہ خدشہ بن جاتا ہے کہ لام کے اوپر زبر کا. جلدی ہم ہلائیں گے نا اس کو الحمد الحمد، تو پھر وہ کیا خدشہ بن جاتا ہے بھائی؟ لام کے اوپر زبر کا. اسی طرح انعمتا انعمتا، تو اس میں بھی نون کے اوپر زبر کا خدشہ بن جاتا ہے. اسی لیے ہلانا نہیں ہے، آرام سے پڑھنا ہے. الحمد الحمد انعمت انعمت. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی الحمد ال انعمت الحمد، نرمی سے ادا کرے. الحمد الحمد انعمت، یعنی اس میں ہل کے نہ پائے، انعمت ہلنا نہ پائے، جھٹکا نہ دے. ہاں بھی سمجھ آئیے بات، جی 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 کیونکہ سمجھ گئے. یہ تو ضروری جی سمجھنا جی ہے، آ کیونکہ گئی. ہم نے پڑھنا ہے نا، قرآن کو پڑھنا ہے. اس وجہ سے اکثر یہ غلط پڑھتے ہیں، الحمد بھی انعمت بھی. تو اس لیے وہ مثال بھی دے دیا انہوں نے. اچھا یہ تشدید، جہاں بھی سکون آئے گا اسی طرح پڑھنا استاد جی. ہاں اس کو وہ تحریک بھی ساکن نہیں ہونا چاہیے، یعنی حرکت نہیں دینی چاہیے ساکن کو ٹھیک ہے کہیں جہاں بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جی تو اس کا جی وہ یعنی اس میں خدشہ آ جاتا ہے کس کا؟ زبر کا، اس طریقے سے. اچھا جی ٹھیک آگے. ہے. تشدید، تشدید والا حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، پہلے ساکن پھر متحرک، پہلے ساکن پھر متحرک. ایک اس میں ساکن ہوتا ہے نا تشدید والا، جی تو پہلا ساکن، پہلے ساکن پھر متحرک. اس لیے تشدید والے حرف کی ادائیگی میں دو زائد الف، یعنی نہیں یہ تو یعنی کیا پڑھا جاتا ہے؟ دو زیر لگانی ہے، اس میں تھوڑی سی دیر لگانی ہوتی ہے ادائیگی میں، جسے میں نے آپ کو پڑھ کے بھی دکھایا تھا. جی مفر، جی 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 جی، مستقر، جی وتب، بہت ساری مثال دی تھی آپ لوگوں کو، پڑھے ہوئے ہیں. بس یہ جی جی درمیان میں آ گیا ہے تو پھر اس کو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. یعنی زید الف جو ہے اس جی پہ الف نہیں پڑھا جاتا، یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جی اور اسی طرح یہ والا لکھنے کی صورت اور پڑھنے کی صورت، آیت نمبر یہ وہ سر. لا الى الجحیم، دیکھو نا اصل میں تو لا الى الجحیم ہے، لا الى اللہ ہے. لا الى اللہ، لا الى الجحیم آگے بھی ہے نا. لا الى اللہ، تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الى اللہ، لا الى اللہ. لا الى اللہ کو الف، جو اللہ کا جو الف ہے اس کو نہیں پڑھتے. سمجھ آ گئی بات؟ اس جی طرح آگے آ رہا ہے لا الى الجحیم، تو یہاں بھی لا ہے، لا الف لا، تو یہ الف اس الف کو بھی نہیں پڑھا جاتا. اسی طرح ولا اوضع، اصل ولا اوضع ہے، الف اس کو الف کو بھی نہیں پڑھا جاتا. ولا لام کے بعد جو الف ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، ولا اوضع پڑھا جاتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ لا اذبحنہ، لا اذبحنہ کو لا اذبحنہ یعنی الف کو نہیں پڑھا جاتا. گویا کہ کانہو، گویا کہ کیا ہے؟ آگے دیکھو انہوں نے لکھا ہے گویا کہ لام ہے بس الف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ پڑھنے کی صورت اور لکھنے کی صورت. لا الى الجحیم، لا الى الجحیم کو لا الى الجحیم. آفا ان، آفا ان، تو یہ جو الف ہے فا کے بعد اس کو بھی نہیں پڑھا جاتا.
अफ़इन पढ़ते हैं। मलाइही, तो मलाइही अलिफ जो लाम के बाद है इसको नहीं पढ़ा जाता। क्या पढ़ा जाता? मलाइही। पढ़ने की सूरत देख रहे हैं, लिखने की पढ़ने की दोनों सूरतें हैं जी। जी 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 मला मलाइहिम, यहां भी इस तरह अलिफ को नहीं पढ़ा जाता। लिशैइन, तो ये गिने चुने अल्फाज है, इंसान जो है ना ये याद कर ले या इस तरह लिख ले। लिशैइन, या दरमियान में जब आएगा ना आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं पढ़ा जाता। ठीक है ना जी। वो ऊपर बल्कि गोल दायरा भी लिखा होता है उधर भी कुरान के अंदर। लिशैइन, देखो आगे शीन के बाद ये क्या है? अलिफ है, लेकिन यहां पढ़ा नहीं जाता। लिखने में तो आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। मिन नबाई मूसा, तो यहां भी बा के बाद अलिफ है, तो यहां पे नहीं पढ़ा जाता। मिन नबाई, वजीआ, जी ये तो वजीआ, जैसे सूरत फजर में है वजीआ, तो ये अलिफ भी नहीं पढ़ा जाता। वजीआ पढ़े। मियातुन, मिया का लफ्ज ये जो है अलिफ नहीं पढ़ा जाता, मियातुन पढ़ा जाता है। मियातैनी, ये भी अलिफ नहीं पढ़ा जाता। बिअसल इस्मुल फुसूक, ये भी मैंने बताया था। बिअसल इस्मुल फुसूक, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाता। बिअसल इस्मुल फुसूक, समझ आ गई है? जी उस्ताद जी। कुरान करीम में ऐसे 7 कलिमात हैं जिनके आखिर में लिखा हुआ अलिफ वसल में नहीं पढ़ा जाता, मगर वक्फ में पढ़ा जाता है। वसल में नहीं पढ़ा जाता, ये बताया था आपको। आना ये को, पढ़ लिए सर। जी रसूला, ये सब ठीक है ना। वक्फ की हालत में तो पढ़ा जाएगा। पढ़ा जाएगा, लेकिन वसल की हालत में नहीं पढ़ा जाएगा। और अना मिल अनासी अनाबा अनाबू अनाम में अलिफ हमेशा ये पढ़ा हो गया। जाएगा, ये पढ़ा जाएगा। सजदा तिलावत, ये सुन लिया समझ लिया, ठीक है ना जी। ये दुआ पढ़नी चाहिए इसमें सजदा तिलावत में। और सजदा तिलावत करने का तरीका क्या है? अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाओ, तो 3 बार ये दुआ पढ़ो, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर बस। सलाम नहीं है, लोग सलाम फेरते हैं, फिर वो तकबीर तहरीमा कहते हैं, ये सही नहीं है, समझे ना। बस अल्लाह अकबर कह के चले जाना है सजदे में, और अल्लाह अकबर कहकर उठ जाना है, वो दुआ पढ़नी है। समझ आ गई बात? जी जी आ गई जी। और अगर ये छूट जाए तो फिर मैंने बताया था मुफ्ता पे मेरे ख्याल कौल यही है कि वो करना चाहिए। ठीक है ना जी। तिलावत कुरान पाक के फजाइल। कुरान पाक में, कुरान पाक की हैसियत कानून और तारीख की आम किताबों जैसी नहीं, जिनसे असल गर्ज सिर्फ मसाइल व वाक़यात होते हैं। उनके अल्फाज का विर्द मकसूद नहीं होता, बल्कि ये महबूब हकीकी खुदा जुल जलाल का पैगाम मोहब्बत है। और जिसको शौक व ताज़ीम के साथ नमाजों में और खारिज नमाज में बार बार पढ़ने का हुक्म है, और उसके हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां अता होती हैं। उन अटकने वाले के को मशक्कत मशक्कत की वजह से दुगनी मिलती है। इस अजीम अजर की बिशारत देते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़े थे, बल्कि ठीक है ना जी, हरूफ मुक़त्तात अलिफ लाम मीम की मिसाल देकर फरमाया ये 3 हरूफ हैं, यानी इस उनके पर 30 नेकियां हैं, जिन हरूफ के माना क्या है आले इल्म को भी नहीं मालूम। उनकी मिसाल देना इस बात की दलील है कि माना व मतलब समझे बगैर भी कुरान की तिलावत अजीम इबादत है, लेकिन सिर्फ अल्फाज पर कनाअत और मतलब से बेखबरी यकीनन इल्म हकीकी से महरूमी है। आइए समझ भाई। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी उस्ताद फरमाया, जी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से बेहतर कुरान सीखने और सिखाने वाले हैं। तिलावत करने वाला खुदा से हम कलाम होता है, उसको बिन मांगे वो नेमतें अता होती हैं जो दुआएं करने वालों को भी बाद दफा नहीं मिलती। यानी जो कुरान की कसरत करता है अल्लाह ताला उसको दे देता है बगैर मांगे। समझ आ गई ये मतलब है। यानी वो एक आदमी
یعنی دعا کرتا ہے، ایک آدمی ذکر اذکار میں لگ جاتا ہے، ایک تو قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے، اور اس سے شاید اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتا ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور جو قرآن کریم کی تلاوت رکھے اور اس کے حکموں پر عمل کرے، اس کے والدین کو نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ قرآن کریم کا ماہر نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص قرآن پاک پڑھ کر اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرے گا، وہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ خود اس کو جو ملے گا وہ بے حساب ہوگا۔ اب یہاں سے آداب تلاوت، تمام نیک اعمال کا ثواب رضا الہی کی نیت سے ملتا ہے۔ جو عمل شہرت یا مال کی خاطر کیا جائے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھا جائے، پہلے استعاذہ، یعنی استعاذہ کا معنی کیا؟ اعوذ باللہ، یعنی اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، 14ویں پارے میں حکم ہے۔ اور سورۃ توبہ کے سوا تمام سورتوں کے شروع میں بسملہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ اگر درمیان سورت سے شروع کرنا ہو تو تعوذ اور تسبیح دونوں پڑھنا مستحب ہے، یا صرف تعوذ بھی کافی ہے۔ مثلا درمیان سورت سے کسی جگہ سے پڑھ دیا، تلک الرسل سے پڑھ دیا، سیقول سے پڑھ دیا، تو یعنی دونوں پڑھ دے مستحب ہے، لیکن اگر صرف تعوذ پڑھتا ہے کافی ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات بھائی؟ جی استاد جی، استاد آگے جی سب جی استاد جی۔ تلاوت کر آگے جی جی آگے۔ تلاوت کرتے کرتے سورج شروع ہو جائے، تلاوت کرتے کرتے سورج شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ دوران تلاوت اجنبی گفتگو سے بچے، ورنہ دوبارہ تعوذ پڑھ کر شروع کرے۔ آدمی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ سورج شروع ہو جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے بس۔ اور اگر یعنی قرآن کے علاوہ، مسائل کے علاوہ مطلب کوئی باتیں شروع کر دیتا ہے تو پھر اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن شروع کرنا ہے۔ قرآن مجید تکلف سے پاک، قرآن مجید تکلف نہیں کرنا چاہیے، پاک اچھی آواز میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن راگ اور نوحہ کی طرز اور فر پڑھنا، یہ سمجھے بات، اس کو ہمارے ساتھ وہاں یہاں مروج ہے پاکستان میں، اسی کو ہم سمجھتے ہیں بس کامیابی ہے۔ ہم جو جلدی جلدی تراویح پڑھا دیتا ہے وہ کامیاب ہے، ماشاء اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی مقتدی، اس نے حافظ نے جلدی جلدی پڑھا دیا ہمیں۔ سمجھ گئے نا؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو تکلف سے پاک اچھی آواز میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن راگ اور نوحہ کی طرز اور فر پڑھنا جس سے لفظ پورے ادا نہ ہوں ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کا منشا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو صاف صاف ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تو اللہ کا منشا اور ہو، ہمارا منشا اور ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے یعنی امید رکھ کے بیٹھ گئے ہم؟ سمجھ آئیے بات بھائی؟ اور یہ جی قرآن آگے۔ جو ہے پھر جی لعنت سر۔ بھیجتا ہے انسان کی۔ قرآن لعنت، رب من قاری القرآن یلعنہ، قرآن پھر لعنتیں بھیجتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں بھی ہمیں ثواب مل رہا ہے، ثواب نہیں۔ تو یہ اس لیے آرام سے پڑھنا، جو اللہ کا حکم ہے اس طرح پڑھنا ہے، ہم اپنی طرف سے کیوں پڑھیں؟ بھئی یہ بات سمجھ آئیے، یہ ضروری ہے مسئلہ۔ جی سمجھ آیا استاد جی۔ ہاں، سمجھ ہاں آ جی گئی۔ اکثر لوگ یہ تیز تیز پڑھتے ہیں، اور قرآن ہمارے ہاں بہت ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو، لوگوں کو، کہ یہ ہماری محفل میں پڑھنے والا اور ہے، تراویح میں پڑھنے والا اور ہے، جی قرآن اس میں نماز میں پڑھنے والا اور ہے، ختم شریف میں پڑھنے والا اور ہے۔ ہم کسی کے سامنے پڑھیں تو اچھا اچھا پڑھتے ہیں، گھر میں اکیلے بیٹھے ہو تو بس جلدی جلدی، کوئی غنہ کوئی مد کچھ بھی نہیں، بس ایسے جلدی جان چھڑانے والی بات۔ یہ گلے کا ہار بنانا ہے، گلے سے نکالنا نہیں ہے۔
اس سے محبت کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، یہ محبت ہے جی؟ مطلب بعض چومتے ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ محبت ہے، لیکن پڑھنا اصل میں اصل مقصد پڑھے۔ اللہ کے نبی نے پڑھ کے ہمیں بتایا ہے، ساری رات پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس طرح سکھایا۔ وہ پہرا دے رہے ہیں، اور ایک سو رہا ہے، ایک جو ہے نا وہ جاگ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ ساری رات نماز قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں۔ ہم نے کبھی کیا ایسا؟ ابھی بھی نہیں کیا، صحابہ کرام کے نقش قدم نہیں چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو دنیا سے فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے بس جی۔ مختلف آیات کے جوابات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات رحمت پر سوال کرتے اور آیات عذاب پر پناہ مانگتے تھے۔ چنانچہ ذکر رحمت اور جنت پر مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی، یعنی یہ کہتے تھے، سمجھیں؟ یہ کہتے تھے۔ اور رحمت والوں کے ذکر پر اللہم اجعلنا منہم، یہ کہتے تھے، کہنا چاہیے۔ اور بیان عذاب پر اللہم اعذنا منہم، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں اس سے۔ اور عذاب والوں کے بیان پر اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان جیسا نہ بنا۔ سورۃ الرحمن میں فبأي آلاء ربكما تكذبان کے جواب میں لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد۔ سورۃ واقعہ کے آخر میں آیت نمبر 96 پر فسبح بسم ربک العظیم، کیا کہنا چاہیے؟ سبحان ربی العظیم۔ سورۃ ملک 67 کے اختتام پر اللہ یأتینا ربنا وهو رب العالمین، یعنی اللہ کے جو پانی اگر نیچے چلا جائے کون لائے گا؟ من یأتیکم بماء معین، ہے نا قرآن میں، سورۃ ملک میں۔ ہاں جی۔ بولتے نہیں کوئی، پتہ نہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا جی وجہ؟ جی آخری آیت جی جی سردی جی سے جی آخری آیت سردی لگ رہی ہے کیا جی جی؟ اللہ یأتینا ربنا، یعنی اللہ لائے گا، اور کون لائے گا؟ وہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی جی کا جواب سبحان ربی الاعلی ہو۔ 93 کے آخر میں بلا کیوں نہیں، الیسا ہے نا، الیسا ما یکذبک بعد، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، الیس اللہ بأحکم الحاکم، وہی اور بلا یحکم الحاکمین، جی بلا، وَأَنَا یحکم عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہنا۔ اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد مجلس ذکر یا تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہونے پر سورۃ والصافات کی آخری 3 آیات پڑھنا سلف و صالحین کا طرز عمل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سمجھ آئیے؟ جب قرآن پاک جی جی ختم جب قرآن پاک ختم کیا جائے تو بہتر ہے کہ قرآن پاک کی اسی وقت ابتدا کر دی جائے، بہتر یہی ہے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ مفلحون تک پڑھیں، آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل القرآن وامرنا بترتیلہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اتارا قرآن کو اور حکم دیا ہمیں اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا، اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا۔ حیث قال ورتل القرآن ترتیلا وجعل ذلك من اعظم عباداته، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو، قرآن کو، بڑی عبادت میں سے۔
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी क़ाल खैरुकुम मन तअल्लम अल-क़ुरआन व अल्लमह फतूबा लिमन यश्तगिलु बिल-क़ुरआन। उसके लिए खुशखबरी है जो कुरान के साथ मशगूल रहता है, तालीमन व ताल्लुमन, सिखाता भी है सीखता भी है। व अला आलिही व अस्हाबिही, उसके आल पर उसके असहाब पर जिन्होंने जिन्होंने उठाया उसको, वजव्वदू, और तजवीज के साथ पढ़ा। समझ आइए भाई। جی استاد جی آئیے. अम्मा बाद, मुसलमानों जी के उस्ताद लिए, जी। जी, मुसलमानों के लिए जिस तरह कुरान मजीद के मानी का सीखना समझना और उसके अहकाम व हदूद पर अमल करना एक इबादत व फरीज़ा है, इसी तरह उन पर कुरान के अल्फाज का सही तौर पर पढ़ना और उसके हरूफ को मनकूल व साबित तरीक़ के मुताबिक मुवाफ़िक अदा करना भी लाजिम फ़र्ज है। जिस तरह उसके मानी को समझना, अहकाम को समझना ज़रूरी है, इबादत है, इसी तरह इसको तरतीलन यानी अब पढ़ना भी, ये भी ज़रूरी है, सही तरीके से पढ़ना फ़र्ज है, लाजिम व फ़र्ज है। और उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि जिस तरह कुरान करीम के हरूफ व कलिमात व हरकत व सकनात आज तक महफूज हैं, इसी तरह उसका तरीका अदायगी भी मिन व अन अब तक महफूज है। और ये वो तरीका है जिसे तजवीद व तसहीह और तरतील से मौसूम किया गया। और जो साथी का उसका जवाब हो गया, ये जो पहले पूछ रहा था, वो अल्फाज क्यों पढ़ते हैं इस तरह, बस वही अब सुतुद्दीन जी, हाँ जी उस्ताद जी, जी बिल्कुल। ये उसका जवाब हो गया। जिस तरह यानी जी मिन आन, उसी तरह हमें सीख रहे हैं। हाँ जिस जी। तरह कुरान फहमी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा मानी ही मोतबर हो सकते हैं, इसी तरह अंदाज तिलावत भी वही मकबूल जो बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल सनद से साबित हो। समझे ना। हम अपनी तरफ से जो पढ़ेंगे वो उसके में उसमें शक है, लेकिन जो हम नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे पढ़ेंगे वो पक्का है, वो इंशाअल्लाह उसको अजर मिलेगा। समझ ये बात ना, इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है। लिख और साथियों को रगबत भी दो भी, कुरान सीखो। दूसरी चीज हम सीखते हैं, ये कुरान को क्यों नहीं सीखते। और हर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह पढ़ाता हूँ यानी 10 बजे एक क्लास, उसमें 60 से 90 साल तक के पढ़ते हैं। समझे ना, 60 साल से अच्छा 90 साल तक पढ़ते हैं। और इस तरह फिर जो है एक औरत ने 80 साल की औरत ने हिफ्ज किया। इस तरह मेरे पास, मैंने आप पहले बताया शायद नहीं बताया, वो एक उस्ताद, ये क्या नाम है, डॉक्टर था मिस्री, वो मेरे पास पढ़ा, कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया, फिर उसके बाद लगा रहा किताबें पढ़ ली, दोनों चीजें हो गई। वो पहले डॉक्टर तो पहले था वो। तो बस इंसान हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बहरहाल हिम्मत करें इंशाअल्लाह, लगे रहे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला बनाएगा, इंशाअल्लाह कारी कुरान बनेगा। आमीन कह दो भाई। ये एक آمین आमीन सुम्मा ये आमीन। एक آمین मुस्तकिल, ثم जी آمین. जी, ये एक मुस्तकिल इल्म है जिसके जरिया कुरान मजीद के हरफों की अदायगी और उनका असल तलफ़ुज़ महफूज है। और इस इल्म के ज़रूरी मसाइल व कवायद सीखे बगैर कुरान का तलफ़ुज़ सही नहीं हो सकता। तजवीद के मुताबिक तिलावत न करने की वजह से, ये सुनना बात, तजवीद के मुताबिक तिलावत न करने की वजह से कलाम इलाही के मतालिब व मानी इस हद तक बदल जाते हैं कि ऐसी तिलावत बसा औकात गुनाह कबीरा का सबब होती है। हम समझ रहे होते हैं कि हमें नेकी मिल रही है, हम कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उल्टा गुनाह का सबब बन जाती है। समझ गए ना बात। इसीलिए इसका सीखना जरूरी है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन ज़ालिक, यानी इस चीज से बचाए कि इस हिफाजत करे
کہ ہم غلط نہ پڑھیں، یہ مقصد ہے۔ عربی زبان میں ہر حرف کی اپنی جدا گانا آواز ہے، سبحان اللہ، ہر حرف میں یعنی اس کی اپنی جدا گانا آواز ہے، اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں، کیونکہ یہ امر واضح ہے کہ الفاظ ہی سے معانی پیدا ہوتے ہیں، اگر الفاظ بدل جائیں گے تو معنی کا بدلنا ایک ظاہری سی بات ہے۔ مثلا ذل ہے، ذل ذا کے ساتھ، ذال کے ساتھ، جی ذال کے ساتھ ہو تو معنی کیا ہے؟ وہ ذلیل ہوا، ذلہ کا معنی کیا؟ وہ ذلیل ہوا، اور ذلہ کا ذا کے ساتھ پڑھ دیا، ذا کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہے پھسلنا، وہ پھسلا، ذلہ کا معنی ذلیل ہوا اور ذلہ کے ساتھ پھسلا معنی ہے، اور اس طرح ضل ضا کے ساتھ ہو تو اس کے معنی وہ ہو گیا، اور یعنی سائے میں ہو گیا، سایہ اس کو بولتے ہیں ضلع سایہ، اور ضلع ضاد کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہے وہ گمراہ ہوا۔ سمجھ آگے بات بھائی؟ ضلع کا معنی سایہ کا معنی میں ہوتا ہے، جی اور ضلع کا معنی گمراہ ہونے کے معنی میں، ضاد کے ساتھ گمراہ ہوا۔ قلب، ہوں، قلب کہتے ہیں دل کو، اور کلب کاف کے ساتھ بری کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کتا، کتا، ٹھیک ہے نا جی؟ قلب کا معنی دل اور کلب کا معنی کتا۔ کتا، نصر کا معنی مدد، اور نصر سین کے ساتھ گدھ، گدھ کو کہتے ہیں۔ جی ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے بھرپور کوشش کرے، اور دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اس علم کو سیکھنے میں صرف کرے، تاکہ مطلوب انداز میں قرآن کے حسن سے تعلق قائم ہو سکے، اور پھر اس کی بدولت تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل ہو سکے۔ یعنی فضیلتیں اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم اس کو اللہ کی منشا کے مطابق پڑھیں گے، اگر اللہ کی منشا کے مطابق نہیں پڑھیں گے پھر کوئی ثواب کا وہ وعدہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات بھائی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں جیسے پڑھو بس ثواب ہے، جیسے پڑھو ثواب ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یعنی اگر تم معنی نہیں سمجھ سکتے، معنی نہیں سمجھ، لیکن قرآن سے ہی پڑھنا ہے، معنی نہیں سمجھ سکتے کوئی بات نہیں، قرآن سے ہی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ثواب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے قرآن غلط پڑھتے رہو ثواب ملتا ہے، جیسے پڑھو ثواب، یہ عام جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں ہاں بھی جیسے پڑھو ثواب ملتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے بات بھائی؟ اس مسئلے کو جی جی سمجھے، آ رہی، مسئلے کو سمجھے۔ وہ یہ ہے کہ یعنی قرآن کو ہم صحیح پڑھیں گے لیکن معنی نہیں آتا وہ کوئی بات نہیں، پھر ثواب ملے گا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے قرآن کو جس طرح پڑھیں بس غلط پڑھیں تو ٹھیک ہے وہ ثواب ملے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج کل جس یہاں سے نکلو مسجد سے تو سب وہ ائمہ حضرات بھی غلط پڑھ رہے ہیں، پورے الفاظ صحیح نہیں نکالتے مخارج کے ساتھ، اور خاص طور پہ دعات تو بس یہ تو مسکین حرف ہے، مسکین بیچارہ، اس کو تو ادا کرتے ہی نہیں، اس طرح توجہ دیتے نہیں ہیں۔ ہر شخص کو چاہیے قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے بھرپور کوشش کرے، اور دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اس علم کو سیکھنے میں صرف کرے، تاکہ مطلوب انداز میں قرآن کے حسن سے تعلق قائم ہو سکے، پھر اس کی بدولت تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ کتاب آسان تجوید آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عامت المسلمین کے لیے مفید بنائے، ہم سب کے لیے اور ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ آج اتنا آمین، کافی ہے بھائی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بس یہ بار بار جگہ سے پڑھے ہیں، بہت سارے بہت رہتی ہے ابھی، سمجھے نا؟ ہوں، ہوں، انشاءاللہ
باقی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے, ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے, صحیح پڑھنے کی آمین توفیق آمین. فرمائے.